وسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا مولانا محمد النبي معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے یہاں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا اور اپنے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی تعریف اور شان میں چند کلمات کہنے کا موقع عطا فرمایا. حضرات محترم، قرآن کے چند کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، اور میں عموماً یہ کہتا رہتا ہوں کہ قرآن سارا حضور کی تعریف ہے، حضور کے آل و اصحاب کی تعریف ہے، حضور کے اتباع کرنے والوں کی تعریف ہے. اور جو حصہ جس میں منافقین کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، اس میں چونکہ وہ حضور کی مخالفت کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، حضور کی نافرمانی کرتے ہیں، تو گویا وہ بھی جو ہے حضور کی تعریف ہو گئی. آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 تلاوت کی. اس میں خالق کائنات فرماتے ہیں جی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے، بے شک اللہ نے بہت احسان فرمایا. لقد کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، لام تاکید کا، قد حرف تاکید کا، منہ کا نون ثقیلہ تاکید کا، یعنی عربی کے فصاحت و بلاغت میں جتنی تاکید ہو سکتی تھی اور لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتی تھی، خالق کائنات نے اتنی تاکیدیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اے مومنو تم پہ بڑی احسان کیے، بڑے احسان کیے، بڑے احسان کیے. سبحان اللہ. اذ بعث فیہم رسولا، میں نے رسول بھیجا ہے. اس رسول کی تشریف آوری سے ہر طرف دین ہی دین ہوگا، ہر طرف ایمان ہی ایمان ہوگا. جو حضور کے دامن ترحم سے وابستہ ہوگا وہ بے دین نہیں رہے گا. اور بے دین کو، خبیث کو، منافق کو، نالائق کو حضور کی بارگاہ میں آنے کی اجازت ملے گی تو تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ نہیں رہے گا. انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، منافقین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کیا ہونا چاہیے. تو خالق کی کائنات نے فرمایا بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور اس کا کام کیا ہے؟ رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات تلاوت کرے گا اور پاک کرے گا. یزکیہم، جو رسول کے پاس آ گیا وہ پاک رہے گا، یہاں پلید کوئی رہ نہیں سکتا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے سامنے جو قرآن مجید ہے ترجمہ کا، یہ مولانا فرمان علی صاحب شیعہ حضرات کا ہے جی. ترجمہ میں کوشش کروں گا جہاں ضرورت ہوئی میں اسی سے پیش کروں، ورنہ میں خود. حضرات محترم، وقت مختصر ہوتا ہے آپ حضرات کے پاس بھی، اور اس طرف توجہ نہیں دی جاتی. میں صرف 2-3 آیات مزید حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف میں بیان کروں گا. ویسے تو سارا قرآن ہے جی، وقت نہیں ہوتا کہ انسان پورے قرآن کی آیات کو جو حضور کی تعریف میں آئی ہیں خصوصی طور پہ، خاص طور پہ ان کو پیش کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا، سورہ جمعہ اور آیت نمبر 62. آیت نمبر 1، والذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ رسول کس نے بھیجا؟ کوئی معمولی شخص نے بھیجا، معمولی ذات نے بھیجا. نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں رسول دیا. جب رسول شان والا اتنا ہے،
جب مخلوق اتنی شان والی ہے، جب محبوب اتنا شان والا ہے، تو خدا کتنی شان والا ہوگا. یعنی اللہ نے حضور کے ذریعے سے اپنا آپ تعارف کرایا کہ میں کون ہوں. جب میرا رسول اتنی شان والا ہے تو میں مالک ہوں، سمجھ لو کہ میں کتنا ہوں. اور پھر فرمایا الذین ربنا، اور رسول یہ معمولی نہیں، رسول کے بارے میں دعائیں ہوتی رہی ہیں. عموماً عرض کرتا رہتا ہوں ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ دو رسول دعائیں مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول مبعوث فرما. بڑی شان والا ہے جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے، یہ کوئی عام رسول نہیں، رسول تو ویسے عام نہیں ہوتا، یہ رسول ہے بڑی شان والا رسول بھی دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی ٹھیک ہے، یہ دعا آئی اور اسی کے جواب میں والذی بعث فی الامیین رسولا جی. اب وہ رسول تشریف لائے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ ایمان پہلے لے آئے وہ بھی قابل تعریف. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے اس نیکی کے کام میں ان کی اتباع کی، ان کو فالو کیا، ان کی پیروی کی. سبحان اللہ. یعنی رسول تو رسول کا مقام بہت ہے. صحابہ اور انصار کی بھی جو اتباع کرتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ اس سے راضی ہے. الذین ایک ہوگی جی. فرمایا الذین یتبعون الرسول، اور جو رسول پاک کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ان کے کیا مقامات ہیں. ان کے لیے جنت ہے، سارا سلسلہ ہے. پھر خالق کائنات نے، حضور نے دعوت دی اور سننے والوں نے سنا، حضور کی دعوت کو قبول کیا. اللہ نے ان کے اس قول کو قرآن میں بیان کر دیا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے اللہ ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا، ایک دعوت دینے والے کو سنا جو دعوت دے رہا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہم سے گناہ ہوں، لغزیں ہوئی ہوں گی، تو معاف فرما کے ہمیں توفنا مع الابرار، ابرار کے ساتھ داخل کر. اور ابرار کا مقام کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ابرار جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور جو فجار ہیں وہ جہنم میں ہیں. آمن رسول، ایمان ہے کیا، اسی کی طرف میں آ رہا ہوں جی. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول بھی ایمان لے آئے جو ان کی طرف نازل ہوا اپنے رب کی طرف سے. المومن بھی لے آئے. اور ایمان ہے کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل قرآن نے بتا دی. کل آمن باللہ، ایمان باللہ ہو گیا، و ملائکتہ، ملائکہ ہو گئے، و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ ایمان ہے، ان چیزوں پہ ایمان لے آنا. رسول بھی ان چیزوں کو مانتا ہے، مومن بھی مانتے، یہ ایمان ہے قرآن کے روح سے. حضرات محترم، کچھ لوگ انکار کرتے وہ کفار ہیں، وہ کافر ہیں، صاف انکار کر گئے. خوش قسمت لوگ ایمان لے آئے، حضور کی محفل میں رہے، حضور کے ساتھ زندگیاں گزاری، جہاد کیے. قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ ان کی تعریف کی، وقت نہیں ہوتا کہ تمام آیات پڑھی جائیں. اب ایک اور کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں، ظاہری طور پر تو مسلمان بن جاتے ہیں اور دل سے وہ ایمان نہیں لے آتے، اس کو منافق کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں. اور یہ منافق ہیں کون جی؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب مومنین سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس واپس جاتے ہیں تو وہاں کچھ باتیں اور کرتے. قرآن نے اس کو بہت جگہوں پہ بیان فرمایا، ایک جگہ پہ نہیں.
تو حضرات محترم اب منافق رہیں گے کب تک؟ اب میں قرآن مجید میں بھی آیات ہیں کچھ جو ان کی بتائی گئی ہیں، ان کی عادات کیا ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن قرآن نے فرما دیا کہ ان کو ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کون ہے۔ منافقون لا یجاورونک الا قلیلا اینما ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، قرآن میں ہے۔ یہ میں ترجمہ بھی وہی پڑھوں گا تاکہ مسئلہ کہیں یہ نہ ہو جائے۔ ترجمہ میرے پاس، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرے پاس مولانا فرمان علی صاحب کا لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُ، اگر منافق لوگ باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور یہ جو لوگ مدینے میں خبریں اڑاتے ہیں جی، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم تم کو ان کے خلاف ابھاریں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، پھر تمہارے پاس نہیں رہیں گے، الا قلیلا، لفظ قلیلا تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، بعض مولوی صاحبان جہاں ڈنڈی مار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چند، قلیل سے مراد ہے کچھ لوگ تیرے پاس رہ جائیں گے۔ یہ ترجمہ قرآن سے بددیانتی ہے، قرآن سے خیانت ہے، کیونکہ رہنا ہی نہیں انہیں تو۔ آگے جو آ رہا ہے نا جی، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، وہ ترجمہ اگر ہم یہ کریں گے کچھ تیرے پاس رہ جائیں گے تھوڑے سے، تو یہ ترجمہ غلط ہوتا ہے، لیکن مولانا فرمان علی صاحب نے ترجمہ سونا کیا ہے، انہوں نے کہا جی الا قلیلا، چند روزوں کے سوا، یعنی کچھ دن تیرے پاس ٹھہریں گے منافق، پھر نہیں ٹھہریں گے۔ کیوں؟ ملعونین، یہ ملعون ہے، ملعون تو یہاں آ نہیں سکتا، ملعون اس محفل میں رہ نہیں سکتا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جہاں یہ پائے جائیں ان کو پکڑو، قتل کرو، ایسا قتل کرو جیسا قتل کرنے کا حق ہے۔ یہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اور اللہ کے نبی کو بھی، جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے حبیب جہاد کرو منافقین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ۔ اب اگر بعض حضرات یہ کہے جاتے ہیں کہ کفار سے لڑنا ہے منافقین کو ساتھ لے کر، تو قرآن میں تحریف کریں گے تو ترجمہ ٹھیک ہوگا۔ یہ اگر ہمارا یقین ہو کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ ہیرا پھیری ہوئی ہے، پھر ترجمہ وہ صحیح ہوتا ہے، ورنہ صحیح ترجمہ یہی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار، یہ نبی کو علیحدہ حکم ہے، یہاں سب کو ہے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو ختم کر دو۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اس سے پہلے بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ انبیاء اور رسل کی محفل میں منافق زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی یہ سنت، اللہ کی یہ عادت، اللہ کا یہ قانون تبدیل نہیں ہونے والا۔ تو حضرات مومن، ایک اور مقام پہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا حبیب یہ لوگ منافق ہیں، چھپ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، اور تو میرا رسول ہے، میں ان کو تیری محفل میں رہنے نہیں دوں گا۔ اور قرآن مجید میں یہ بات فرما دی، سبحان اللہ، کیا فرمایا جی؟ یہ ہوتا نا جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا منافق تھے کیوں وہاں، جاہد الکفار کا حکم بھی آ رہا ہے، تو کچھ بیچارے یہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا، وہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، نعوذ باللہ، یہ حضور کی حد تک ہے۔ لیکن قرآن کی میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو منافقین کو پہچان لے گا کہ کون ہے۔ سورہ محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم جی، اور آیت کی نمبر ہے جناب 29۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم تمہیں وہ دکھا دیں گے، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو ان کی پیشانی سے ان کو پہچان جائے گا۔ میرا حبیب میں چاہوں تجھے علم دوں گا، صرف تو دیکھے گا، ان کی پیشانی سے دیکھے گا یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، لیکن میرے حبیب اس کے علاوہ بھی ان کا طرز گفتگو ایسا ہے کہ تو اب بھی پہچان جاتا ہے۔ جب کافر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو پہچان جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے یہاں کہ اللہ جانتا ہے یہ منافق ہیں، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے یہ منافق ہیں، اور اللہ حکم بھی دے رہا ہے کہ منافقین کو نکالو، تو پھر منافقین کیوں بیٹھے ہیں؟ سب بات ہوتی نہیں۔ اور قرآن نے فرمایا ما کان اللہ لیجازر المؤمنین علی ما انتم علیہ
حتی یمیز الخبیث من الطیب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اے لوگو، اے منافقو، کہ جیسے تم ہو یہ مومن بھی اسی طرح رہیں، یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ خبیث اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا. جمعی اور برے کو، نیک کو، بد کو، منافق کو، مومن کو پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے، یہ مومن ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو اور طیب کو خدا علیحدہ علیحدہ کر دے گا. حضرات محترم، اللہ نے ایمان جو لے آئے ان کی بھی تعریف فرمائی، اور پھر قرآن نے بہت سارے مقامات پر، میں اگر سینکڑوں مقامات کہوں تو غلط نہ ہوگا، جہاں ایمان لانے کی تاکید اور تائید فرمائیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان کیا ہے؟ صرف میں وہ آیات کچھ پڑھوں گا کہ ایمان کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور اس کے ساتھ آگے بھی کچھ ہوتا ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں قرآن فرمایا سورہ نساء جی 135 آیت نمبر جی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، آگے کچھ ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اور اللہ اور رسول پر جی. اور اس قسم کا جو ایمان لے اللہ نے ان کے ایمان کو مکمل نمونہ بنا دیا. ایسا ایمان ہونا چاہیے. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ایمان یہ لوگ جو آ رہے ہیں نا دعویٰ کرتے ہیں ایسا ایمان لے جیسے اے صحابہ تمہارا ایمان ہے. اللہ نے معیار بنا دیا صحابہ کرام کے ایمان کو، اللہ نے معیار بنا دیا ایمان لاؤ تو ایسا لاؤ. صحابہ کرام معیار ہیں صحابہ ایمان کا. اور اللہ معیار قرار دے رہا ہے. منافقوں سے جب کہا جاتا ہے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسے لوگ لے آئے، تو قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ سفیہ لوگ، بے وقوف لوگ ایمان لیں. الا انهم هم السفہاء، بے شک یہی بے وقوف ہیں جو حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. اور یہ پہلے انبیاء کے دور میں بھی رہا ہے کہ جو ان لوگوں نے رسول پہ بھی اعتراض کیا اور فرمایا اور کہا کہ جو تمہارے، قرآن نے فرمایا کہ اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ تو ذلیل لوگ ہیں. یہ قرآن کی اس میں کر رہا ہوں جی ترجمہ. سو اللہ نے فرمایا ایمان لے آؤ اور حکم دیا بہت ساری جگہوں پہ. ایمان کیسے؟ جیسے صحابہ لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومن، اے لوگو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان لے آؤ. اللہ سے ڈرو، ایمان رسول پہ لے آؤ. یؤتیکم کفلین، خدا تمہیں دوہرے اجر دے گا. سبحان اللہ. سورہ الحدید اور 28 ہے سورت کا نمبر، آیت کا نمبر. انما المومن ہے کون؟ یہ بات ہو سکتی ہے، سٹیجوں پہ بھی ہوتا ہے جی، یہ ہے جی وہ ہے جی، مسلمان اور ہے، مومن اور ہے، منافق اور ہے. تو اس کے لیے میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو دھوکہ کوئی نہ دے سکے. انما المومنون، بے شک مومن وہ ہے کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر اور رسول پر. ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہی ہے ایمان. حضرات محترم، میں ویسے اگر پڑھتا رہوں اور آیات کو اسی بارے میں، تو جہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے تو میرے خیال میں وقت لگ جائے گا. میں کچھ آیات پڑھتا ہوں تاکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جی. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو اللہ اور اس پر رسول ایمان نہیں لاتے تو کافرین کے لیے ہم نے بڑا عذاب کہہ دی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی یہ مختلف آیات پڑھ رہا ہوں، سورہ الفتح کی پڑھ رہا ہوں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، سورہ حجرات. سبحان اللہ. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ. اور لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. میں لفظ وہ بیان کر رہا ہوں
اس میں ترجمے میں بھی نہیں جا رہا، صرف اس لیے کہ ایمان کیا ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پہ لانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ اور دوسرے بتایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ فرمایا جی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے۔ حضرات محترم، اب میں چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ جو بات ہے نا جی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ مسلمانوں کا ہے اور مومنوں کا کلمہ کوئی اور ہے، مسلمانوں کا مومنوں کا یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ میرے پاس اس وقت تفسیر صافی موجود ہے، میں اس کا صفحہ پڑھتا ہوں جی۔ تفسیر صافی، اسلام کیا جی؟ هو الظاہر الذی علیہ الناس شہادۃ اللہ ورسولہ اقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، اس کو اسلام کہتے ہیں جی۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ، حج، صوم اور رمضان۔ اور ایمان کیا ہے؟ معرفت ما ھذا الامر، اور ایمان کیا ہے؟ اس چیز کو پہچاننا دل کی گہرائی۔ سبحان اللہ، یہ ایمان ہے۔ وہ جو دوسری چیزیں وہ نے حضرت امام باقر فرماتے ہیں، تفسیر صافی حضرات ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی مشہور تفسیر ہے جی، عربی میں ہے المسلم، حضرت امام باقر فرماتے ہیں جی المسلم من سالم المسلم من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھتا ہے، سلامتی پہنچاتا ہے۔ والمؤمن، اور مومن کون ہے جی؟ من اؤتمنہ المسلمون علی اموالہم وانفسہم، اور مومن وہ ہے کہ جس کو مسلمان اپنے مال اور اموال پر امین بنا دیں، یہ مومن ہے۔ جا وفی المجمع ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمایا الاسلام علانیہ، اسلام اعلانیہ طور پہ ہوتا ہے اور ایمان جو ہے وہ دل کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی تفسیر میں ول ایمان فی قلبہ و اشارہ ہے، یعنی وہ اپنے حضرت امام جعفر صادق راوی ہیں اس کے، حضور نے فرمایا الاسلام علانیہ، اسلام اعلانیہ طور پہ ہوتا ہے جی، انسان زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ول ایمان فی قلبہ، اور ایمان جو ہے وہ قلب میں ہوتا ہے، اشارہ الی صدرہ، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ مطلب کیا ہوا کہ اسلام یہ ہے کہ زبان سے کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، دل سے اگر اس کی تصدیق ہو گئی، دل میں آ گئی تو مومن ہو گیا۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو دل سے تو مانتے ہی نہیں، زبان سے کہتے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منافق وہ لوگ ہیں کہ جو دل میں رکھتے ہیں وہ زبان پہ نہیں لاتے، جو زبان پہ لاتے ہیں وہ دل میں بھی۔ حضرات محترم، آگے انشاءاللہ میں چونکہ پیغام ہوا جی، ابن میثم نے کیا کہا؟ ملا یاد الفقی حضرات شیعہ کی موت پر کتاب ہے، اصول اربع میں سے ایک ہے، جیسے حضرات اہل سنت کی 6 کتابیں ستہ کہلاتی ہیں، اسی طرح سے حضرات شیعہ کی 4 کتابیں اصول اربع، ان میں سے ایک ملا یاد الفقی ہے۔ تو ایمان کیا ہے جی؟ انما المؤمنون الذین آمنوا برسولہ، ہو گیا ایمان هو التوحید والاقرار اللہ تبارک و تعالی بالوحدانیہ والاقرار للرسول صلی اللہ علیہ وسلم برسالہ۔ ایمان ہے کیا؟ وہ کہتا ہے توحید کا اقرار، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اقرار، اور حضور کی رسالت کا اقرار۔ ایمان یہی کچھ ہے۔ یہ حضرات شیعہ کی معتبر اور مشہور کتاب بہت۔ ابن میثم بحرانی لکھتا ہے، حضرت علی کا خطبہ ہے، حضرت علی کا قول اگر پیش کر دیا جائے تو سبحان اللہ، آپ نے حضرت معاویہ کے ساتھ اختلاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی اختلاف دین کا نہیں ہے، تو وہ خطبہ ہے جی ابن میثم بحرانی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ ان ربنا واحد، آپ نے فرمایا ہمارا رب واحد ہے، ونبینا واحد، اور ہمارا نبی واحد ہے، ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحد، اور ہماری دعوت اسلام میں وہ بھی ایک ہے، ولا نستزیدہم فی الایمان باللہ، ہم ایمان باللہ میں ان سے کسی چیز کا اضافہ نہیں چاہتے، ولا تصدیق برسول ہی، اور نہ رسول کی رسالت کے سلسلے میں، یعنی توحید اور رسالت میں ہم برابر ہیں،
جو توحید رسالت جس پہ وہ ایمان لاتے ہیں اسی پہ ہم لاتے ہیں. ہم ایک چیز ہیں اس سلسلے میں. ولا یستزیدوننا، اور نہ وہ ہم سے کسی اضافہ چاہتے ہیں. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں، یا جیسے وہ ایمان رکھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں. نہ وہ ہم سے اضافہ چاہتے ہیں نہ ہم ان سے اضافہ چاہتے ہیں. یعنی یہ ایمان میں ہم مکمل ہیں، دونوں برابر ہیں. صرف الامر واحد، ہم میں ایک بات ہے جس پہ ہمارا تھوڑا سا جھگڑا ہے، وہ کیا ہے جی؟ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، اور وہ حضرت عثمان کے خون کا اس سلسلے میں ہمارا جھگڑا ہے. اور نحن منہ براء، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم اس سے بری ہیں. صرف امیر معاویہ کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہ اسلام کا ہے نہ ایمان کا ہے نہ اللہ کا ہے نہ توحید کا ہے، ہم سب کچھ ایک ہے جی. اسی سلسلے میں منہج الصادقین، تفسیر منہج الصادقین میرے پاس موجود ہے جی، اور اس کے صفحہ 123 پہ اسی بات